ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم ہر غریب یہ دو الفاظ لازمی پڑھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بدن قرض میں، مشکلوں میں، پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا جناب مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں، امیر ہونے کا ایسا راز بتا دیں کہ میرے حالات اب بدل جائیں، اب مجھے کسی آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا اپنی زندگی میں صرف دو الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ لازمی شامل کرنے چاہیے۔ میرے دوستو اب جانتے ہیں کہ وہ شخص، وہ غریب، وہ تنگ دست، وہ مشکل و پریشانی میں گھرا ہوا شخص جیسے ہی اپنے گھر گیا، اس نے پہلے دن یہ دو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ گئے۔ ٹھیک اسی شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرضے ایک دن میں اللہ پاک کے حکم سے معاف کر دیے، میری جان میں جان آ گئی، میرے آدھے جو مسئلے زندگی کے وہ حل ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو روز یہ دو الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور عمل وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ ان الفاظوں سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ جو مانگنے والا تھا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی وہ دو الفاظوں کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے راز ہیں تو تمام غریبوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میں یہ الفاظ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کے ساتھ جڑیں گے تو آپ نے اللہ کے حکم سے میرے دوستو زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اور روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ یہ دو الفاظ اللہ کو بڑے بڑے پسند ہیں، ان دو الفاظوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتا ہے، لیکن جو ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ان دو الفاظوں کے بارے میں، دیکھیں ان دو الفاظوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، میرے دوستو اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات معجزات دیکھ کر میرے دوستو پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ ہو جائے گا، نشہ لگ جائے گا، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، اس میں یہ عمل دو الفاظ ہیں، بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہیں۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں نے ان دو الفاظوں سے فقیروں کو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا۔ میرے پاس ایسے بہن بھائی بھی آتے ہیں جیسے کہ جن پر قرضہ ہے، جن پر بیماری ہے، جن پر بے اولادی ہے۔ کئی ایسے بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا، اس پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گھرے ہوئے۔ یقین کریں ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہروں کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ آپ جلدی سے یہ دو الفاظ سن لیں۔ اب پہلا الفاظ کون سا ہے؟ دیکھیے پہلا الفاظ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیے پڑھنا کس وقت ہے، کس وقت؟ جب آپ چاہیں صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ دل میں وسوسے نہیں رکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیے عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلا الفاظ پڑھنا ہے، پھر دوسرا الفاظ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے، بس یہ 3 کام کرنے ہیں۔ چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 2 بار یا 3 بار وہ نہیں، یہ عمل سیدھا پہلے وظیفے کی تعداد اور پھر دوسرے وظیفے کی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے، جس ترتیب سے جس ترتیب سے حضرت علی نے بتا دی اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کروں گا۔
अपनी तरफ से एक जरा बराबर भी इसमें कमी बेशी ना आपने करनी है ना मैं करूंगा। अगर वाकई आप से अपनी घर से अपनी ज़िंदगी से मुख्तलिस हैं तो ये दो अल्फाज आपने पढ़ने हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आपने सबसे पहले अल्फाज को समझना है। देखें, पहले नंबर पर वो अल्फाज आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पहले अल्फाज के साथ एक जुमला शामिल करना है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा राज है कि जिसके बारे में अल्लाह की कसम खा के फरमाया कि हर गरीब ये दो अल्फाज लाजमी पढ़े। तो जिसमें से पहले दो अल्फाज कौन से हैं? देखें, पहले नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, लेकिन हज़रत अली के राज से अपने तरीके से नहीं। आप जो पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो मैं तुम्हें खजाने दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। पहले नंबर पर आपने पहला जो जुमला है अस्तगफिरुल्लाह, इसके साथ आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं फिर इसके बाद दूसरे अल्फाज की तरफ जाएंगे। अभी पहले अल्फाज की बात हो रही है, पहला जुमला और साथ में अल्लाह पाक का नाम। ये वजीफ़ा दुनिया के तमाम बड़े बादशाहों का वजीफ़ा है। और साथ में जब आप लोग दूसरा जुमला शामिल करेंगे दोस्तों तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल आएंगी। पहले ही दिन आपने 80 और 90% ज़िंदगी के मसले ख़त्म हो जाएंगे और फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे और रोज़ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को आते देखेंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई तरतीब आपके सामने पूरी शेयर की जा रही है। तो ये वीडियो आपने जितना हो सके आगे शेयर करें। और मुझे कोई लालच नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं है कि ये करूं, अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर कर दें। देखें, मैं भी तो अपने सीने के राज बता रहा हूं। मैं चाहता तो अपने दिल में दबा लेता, देने वाली ज़ात रब की है, ना मैं आपको दे सकता हूं ना कोई नबी दे सकता है, लेकिन देगा मेरा रब करीम। लेकिन पढ़ना अल्लाह के वली की बताई हुई तरतीब से है। ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, इस अमल के दीवाने बन जाएंगे। अब आपने पहले नंबर पर मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्तगफिरुल्लाह का वादा अल्लाह ने कुरान में क्या किया है कि इस्तगफार पढ़ो मैं तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहते हैं जनाब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले। तो आज तन्हाई में बैठकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए एक ही दिन में बेड़े पार करने वाले नबी पाक के इस अमल को पहला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है। पढ़ने की तादाद नोट कर लें, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना कि ये तरीका तो आम हो गया। आप कहेंगे नया क्या है, यूनिक क्या है? देखिए, असर करने वाली चीज़ क्या है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ऐसी तकदीर बदलेगी। मेरे दोस्तों, लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि बेटा एकदम तेरी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई? तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, तू कल तक मांग रहा था, लेकिन आज जिंदगी में ऐसे मकाम भी आ गया कि तू बांट रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसा मौका इंशाअल्लाह जिंदगी में आएगा। आपके ऊपर जुल्म, ज्यादती, गरीबी, कर्जा, बीमारी, बेऔलादी, बंदिशें, दुनिया जहां के कर्जे हैं, कोई मसला है, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ऐसा आपकी मुश्किलों से जान छुड़वाएगा कि आप लोग सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है। देखें, इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा रखना है। आप लोग क्या करते हैं, अमल शुरू होने से पहले पता नहीं अमल असर करेगा या नहीं, दिल में वसवसे ना रखें, अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा रखें। मेरा आपको चैलेंज सिर्फ एक दिन का है। देखें, ऐसी तस्बीह, ऐसा राज आपने अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा। अब मैं पहला वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ और दूसरा जुमला बताकर मैं चला जाऊँगा। अल्लाह वालों, सारे दिन अल्लाह के हैं, चाहे पीर को पढ़ें, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें अल्लाह की हैं, चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, घर में पढ़ें, दफ्तर में, और एक दिन में जितनी बार पढ़ें। लेकिन एक बार का अमल पढ़ने में आधा मिनट लगता है। अगर आधा मिनट लगाने से आपकी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, फकीरी, जुल्म, वज़ियाती सब दूर हो जाएगी तो और क्या चाहिए। अगर आप मोहब्बत में नाकाम हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, या आपकी शादी में कोई रुकावट है, या अच्छे रिश्ते नहीं आते, कुछ भी मसले हैं, तन्हाई में बैठ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि गैबी खजाने के मुंह खुल जाएं, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आना शुरू हो जाए, गैब से दौलत वाले हाथ, अल्लाह के हुक्म से कोई रिश्तेदार कहीं न कहीं से कोई ऐसा बंदोबस्त बन जाएगा कि आप कहेंगे कि ये तो मेरे वहम गुमान में भी ना था। आप कहेंगे ये तो नामुमकिन था, ये मुमकिन कैसे हो गया? क्योंकि अल्लाह पाक का लाडला अमल पढ़ रहे हैं। देखिए, अल्लाह ने दो जुमलों में इतनी ताकत रखी है, और जब अल्लाह के वली के बताने की निस्बत से आप इस अमल को पढ़ेंगे, मेरे दोस्तों, नाकामी का 1% भी चांस ना रहेगा।
آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے دوستو آپ نے صرف اور صرف صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والوں کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد رہے، پھر آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا نمبر والا وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ والو اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، دیکھیں تو بھی عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی یہ دو جملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ ویسے یہ عمل کا جو آج اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور یہ دو جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر دوسرا، پھر اسی کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار جب زندگی میں یہ جملے پڑھے پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے، میرے دوستو ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو بات ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کر دیا، میری بیماری دور کر دی، اور مجھے پہلے ہی دن میں میرے ناظرین ایسا معجزہ ہوا کہ میرا دماغ ہل گیا، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو میرے بچے زندگی میں کوئی سچا عمل پڑھ لے۔ تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی ہی نہیں ہے، تجھے لوگوں نے بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیو دیکھ کر اپنا وقت تو ضائع کرتا گیا، لیکن تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز نہیں پڑھی۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی تو ساری زندگی یوں ہی در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ خدا را زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ چاہے تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے، ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ نیتوں کو نہ سمجھتا ہو تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، چاہیے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی بھی وقت تنہائی میں جب بھی ایک آدھا منٹ کے لیے دن بھر میں ہو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری ہو، دوستی ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن بھر میں رات میں فارغ ہوں، پوری طرح فارغ ہوں، تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر یہ دو جملے پڑھنے ہیں۔ آپ پہلے جملے کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا، دیکھیں پھر دوسرے جملے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر پہلے جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی، طریقہ صحیح نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس وقت نے دو جملے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا، یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ کو آپ نے، میں نے، ہم سب نے پڑھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھو ویسے پڑھو، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، دیکھیں یہ دونوں نام پہلے نمبر پر پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے، دو جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے استغفر اللہ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا ایک نام شامل کرنا ہے۔ یہ نام میرے دوستو کون سا ہے یا غنیوں کا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ سمجھ کے جائیے گا۔ یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں، بھاگم بھاگی میں، ٹک ٹاک میں، دنیا داری میں معجزاتی عمل کو گوا دیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو 3 باروں میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، اس طرح 21 ٹائم پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے بھی طاقتور وظیفہ دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے،
دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، کوئی توجہ ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہی دو جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی، کوئی توجہ ہوگی اور پڑھنے والوں کے واقعی 100% حالات بھی بدلے۔ تو دیکھیں، کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں کہ آج مجھ پر ایسے ہی آسمان سے اترے نہیں، آپ نے رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، استغفر اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے اور ساتھ میں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلا نمبر والا جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں دوسرا راز اور دوسرا آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں گا، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کے دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ آئے گی، نہ بیماری، بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظلم و ظالم، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے تمام مذاہب، تمام تسبیحات، سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر دنیا کی تسبیحات رکھ دیں اور ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیں تو پہلا کلمہ دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو تو پہلے کلمے کو پڑھے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج میرے ناظرین آپ نے اس عمل میں پہلے کو 21 بار پڑھنا ہے۔ لیکن پہلے کلمے کا ایسا راز، ایسی تسبیح، جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو کو 21 بار پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اس طاقتور عمل میں 21 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی ساتھ میں اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنیوں کو ملا کر پڑھا 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ جب 21 بار پورا ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح پورا 21 بار پڑھ لیں۔ 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور اب آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگ رہے، آج انشاءاللہ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایسا نام جو بھی اسے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کو اندر سے سب سے پہلے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہی یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے ناظرین اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، اسی طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھیں یا درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بھی دعا مانگے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر، کمنٹس میں اپنا نام لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ویڈیو ملتی رہے۔